والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس کی ہدایت کے لیے اس کے لیے سارے راستے کھول دیتے ہیں. شرط کیا ہے؟ کہ وہ خالص ہو. شرط یہ ہے فینا، شرط یہ ہے کہ وہ خالص ہو، اخلاص ہو، اوپر سے نہ ہو، اندر سے معاملہ اس کا درست ہو. اگر وہ ہماری ذات کے لیے، ہماری بات کے لیے، ہمارے مشاہدے کے لیے، ہمارے قرب کے لیے، ہماری ذات کے دیدار کے لیے اگر وہ کوشش کرے گا تو ہم اللہ ہو کر وعدہ کرتے ہیں اس کے لیے سارے راستے کھول دیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ لمع المحسنین. اور یہ احسان والے ہیں، یہ جو جہاد بھی نفس کرنے والے ہیں یہ احسان والے ہیں. احسان کیا ہے؟ ایک جملے میں بات کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے تو سوال کیا. بخاری کی حدیث پاک ہے، مشکات کی حدیث پاک ہے. مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ. عبادت تو اس انداز میں کر، احسان کی تعریف ہو رہی ہے، تو اس انداز میں عبادت کر تو گویا جس کی عبادت کر رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے. تو ان اللہ لمع المحسنین کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ احسان والے ہیں. گویا اپنی عبادت کے اندر ہمارا نظارہ کرنے والے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے. ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ ان احسان والوں کے ساتھ ہے، ان محسنین کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ ہمارا نظارہ کر کے، ہمارا دیدار کر کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور قرآن میں اللہ اعلان کر رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے حضرت مولانا روم مست بادہ قیوم آپ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشین در حضور اولیاء. قرآن کی اسی آیت کا ترجمہ حضرت مولانا روم کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، اس کے قرب میں بیٹھے، تو اسے چاہیے اللہ کے کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، گویا وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. مولانا روم کہہ رہے ہیں یہ بات. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشین در حضور اولیاء، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ رہتا ہے، اور ان کی مجلس میں بیٹھنا گویا اللہ کی محفل میں مجلس میں بیٹھنا ہوتا ہے. یہ اولیاء اللہ، یہ بزرگان دین، یہ بر صغیر پاک و ہند میں ہمارے اسلام کا سبب بنے ہیں. ہم آج اگر مسلمان ہیں، آج اگر کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج ہماری مسجدیں ممبر آباد ہیں، آج اگر مسجدوں کے اندر اذان تلاوت قرآن ہو رہی ہیں، ایمانداری کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اگر بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کی شمع فروزہ ہے تو وہ ان اولیاء اللہ کے قدموں کی وجہ سے ہے. اگر یہ اولیاء اللہ، یہ بزرگان دین نہ آتے تو کافر، سکھ، عیسائی پتہ نہیں کیا بلا ہوتے ہم. یہ ان کے آنے کی برکت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا ہے، کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے، لیکن پڑھایا انہوں نے ہے ہمیں. اس احسان کو یاد رکھنا چاہیے، اس احسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا ہے، ہمیں جنت کا حقدار کیا ہے. کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ جو ان اولیاء اللہ کی مخالفت کرے اور پھر قرآن کی وہ آیات جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ ان اولیاء اللہ پر، انبیاء پر چسپاں کرے. اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر بدبخت کوئی نہیں ہے. آج کے دور کا فتنہ ہے یہ کہ وہ آیات جو اللہ رب العزت نے بتوں کے بارے میں نازل کی ہیں، جو آیات شیاطین کے بارے میں نازل کی ہیں، کچھ امت کے بدبخت لوگ وہ ان اولیاء اور انبیاء پر ان آیات کو چسپاں کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے شرارتی انسان کائنات کے اندر وہی ہے جو ان آیات کو اولیاء اور انبیاء پر چسپاں کرتا ہے۔ تو گویا معاشرے کے سب سے شریر اور شرارتی لوگ وہ ہیں جو بتوں کی آیات اولیاء اللہ پر نصب کرتے ہیں، چسپاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ اولیاء اللہ، یہ بزرگان دین، یہ محبت کے قابل ہیں۔ انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، انہوں نے ہمیں کلمہ سکھایا ہے۔ ان کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کی بارگاہوں میں حاضر ہونا چاہیے، انہیں سلام محبت پیش کرنا چاہیے۔ یہ اولیاء اللہ جنہوں نے ساری زندگی جہاد بالنفس کیا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے شہید ہوئے ہیں، شہید عشق ہوئے ہیں، اور آج تک ان کے آستانے اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں۔ گویا اولیاء اللہ کے آستانے یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے بہانے ہیں، اس کی رحمت کے بہانے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سنت اور شریعت کے مطابق، تعلیمات اسلام کے مطابق ان بارگاہوں میں، ان اولیاء اللہ کے آستانوں میں حاضر ہوں۔ اپنے علماء سے پوچھیں ان کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ کیا ہے۔ اپنے علماء سے پوچھیں کہ جب اولیاء کی بارگاہ میں جائیں، جب اپنے بزرگوں کی قبروں پر جائیں تو ان پر حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے، تاکہ ان شریر لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں اور ہمیں حاضری دینے کا طریقہ بھی آ جائے۔ اللہ رب العزت باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔